السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 444 سے 444، فصل ہشتم، خوف، اس کی حقیقت اور درجات۔ تو آج ہم 8ویں فصل میں خوف کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ پچھلے ہفتے ہم نے امید کے بارے میں پڑھا تھا، اور پھر یہ کہ خوف کی حقیقت کیا ہے، خوف کس چیز کا نام ہے اور اس کے کیا لیولز ہیں، کیا درجے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خوف عبارت ہے دل کے اس درد اور جلن سے جو کسی تکلیف دہ چیز کے واقع ہونے کے سبب سے ہو۔ یعنی خوف انسان کے اندر کب آتا ہے؟ جب اس کے دل میں کوئی درد اٹھتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ تکلیف کا ایک درجہ غم ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے جب وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے اور جسم پر واقع بھی ہو جاتی ہے، اس کی جلن بھی محسوس ہوتی ہے، تو اس سے اگلی کیفیت جو ہوتی ہے وہ خوف ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی بادشاہ کا گناہ کرے، پھر گرفتار ہو جائے، اور اسے قتل ہونے کے ڈر کے ساتھ معافی کی توقع بھی ہو کہ شاید میں چھوٹ جاؤں۔ ایسی صورت میں اس کے قلب کی کیفیت یعنی دل کی حالت سزا پانے اور معاف کر دیے جانے کے اسباب کے مطابق ہوگی۔ یعنی کتنی امید ہوگی اور کتنا خوف ہوگا، جیسے اس کو اسباب نظر آئیں گے اس کے مطابق، کیونکہ خوف جو ہے وہ کسی تکلیف دہ چیز کے واقع ہونے کے سبب سے ہوتا ہے۔ یعنی سبب جو ہوتا ہے وہ خوف کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اگر سزا کے اسباب کمزور ہوں گے تو خوف بھی کم ہوگا، اور اگر سزا کی وجوہات یا اسباب یا ریزنز زیادہ ہوں گی تو خوف بھی زیادہ ہوگا۔ کبھی خوف گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں کو ہلاک کر دے تو پھر بھی اسے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ یعنی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ اسے کوئی روک سکتا ہے۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم کرنا چاہے تو کوئی ہے جو اللہ کو روکے، یا اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے گا اس میں؟ تو آدمی جتنا اپنے عیوب یعنی اپنے گناہوں، غلطیوں، خامیوں، کوتاہیوں اور اللہ تعالیٰ کے جلال، عظمت، بزرگی اور اس کی بے نیازی سے واقف ہوگا، اتنا ہی اس کا خوف زیادہ ہوگا۔ یعنی دنیا میں تو خوف کے کئی اسباب ہوتے ہی ہیں، ہر روز ہم کسی نہ کسی چیز کے خوف سے گزرتے ہیں، لیکن اصل خوف آخرت کا خوف ہے، گناہوں کا خوف ہے، یعنی گناہوں کی سزا کا خوف ہے۔ لیکن اس کا درجہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ خوف کم ہوتا ہے اور کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ خوف کس میں ہوتا ہے؟ جس سے اپنے نفس کی پہچان زیادہ ہوتی، اپنی غلطیوں کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا خوف کس کے اندر زیادہ ہوتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان زیادہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوتی۔ آپ نے عام طور پر تقوی کا لفظ سنا ہوگا۔ تقوی بھی دراصل اللہ کے خوف کا نام ہے۔ ایک طرف دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو دوسری طرف اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، اور پھر تقوی کے درجے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوف اس آدمی کو ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اپنے نفس کو اور اپنے رب کو جانتا ہو۔ سب سے زیادہ خوف اس آدمی کو ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اپنے نفس کو اور اپنے رب کو جانتا ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ یعنی جتنا علم زیادہ ہوتا جاتا ہے، جتنی معرفت زیادہ ہوتی ہے، اتنا ڈر بھی زیادہ لگتا ہے، اور جو جتنا جاہل ہوتا ہے اتنا ہی بے فکرہ ہوتا ہے۔ جب معرفت مکمل ہوتی ہے تو خوف اثر کرتا ہے، یعنی ایک سرٹن لیول تک جب معرفت پہنچتی ہے انسان کی اللہ کے بارے میں اور اپنے بارے میں، تو پھر دل میں خوف آنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔
اور اس کا اثر دل پر پڑتا ہے، پھر اعضاء پہ ظاہر ہوتا ہے اور صفات متاثر ہوتی ہیں، مثلاً جسم کی کمزوری، چہرے کی زردی، رونے اور غشی یعنی بے ہوش ہونے، بلکہ کبھی موت تک بھی نوبت پہنچ جاتی، یعنی کچھ لوگوں پر اس کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ڈر کے مارے مر ہی جاتے ہیں، اور کبھی دماغ کی طرف چڑھتی، یعنی یہ کیفیت تو عقل کو بگاڑ دیتی۔ بعض لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر جب کسی چیز کا خوف آتا ہے تو ان کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں خوف کا اعضاء پر اثر کرنا یہ ہے کہ وہ گناہوں سے رک جائیں، یعنی خوف کا مطلوب یا خوف کا اثر یہ درکار نہیں کہ انسان بے ہوش ہی ہو جائے، یا یہ کہ انسان کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ فضول باتوں پہ آ جائے، بلکہ مطلوب ریکوائرڈ خوف کون سا ہے کہ انسان کے اعضاء پر اس کا اثر اس طرح ہو کہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، اپنی زبان سے گناہ کرنا، اپنی آنکھوں سے زنا کرنا، اپنے کانوں سے، اور اسی طرح باقی اعضاء سے بھی غلط کام چھوڑ دے۔ حقیقی معنوں میں خوف کا اعضاء پر اثر کرنا یہ ہے کہ وہ گناہوں سے رک جائیں، اور تقصیرات، تقصیر کہتے ہیں کمی کو، یعنی ہمارے اندر جو کمیاں پائی جاتی ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، تو ان کو پورا کرنے اور مستقبل کی تیاری کے لیے طاعات کو لازم پکڑیں کہ فیوچر میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، مثلا موت کا خوف اور زندگی کے کم ہونے کا یا عمر کے کم ہونے کا جو خوف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان پھر کرنے والے کام جلدی کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے امتحان کا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ صبح امتحان ہے، تو چاہے وہ 1 مہینہ پہلے پتا ہو یا 1 ہفتہ پہلے پتا ہو، تو وہ خوف نہیں ہوتا جتنا آخری دن ہوتا ہے اور آخری گھنٹے میں ہوتا ہے۔ تو پھر اس آخری دن میں اور آخری گھنٹے میں انسان کا عمل تیز ہو جاتا ہے، سارے کام کاج چھوڑ کر اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ بعض نے کہا جو ڈرا اس نے رات کو سفر کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رات کو تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے، تو پھر رات کو سفر کیسے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا، یعنی مثلاً اگر اسے صبح کہیں پہنچنا تھا، آپ یوں سوچے کہ یہاں سے اگر آپ کو ٹریول کر کے بائی روڈ کسی خاص جگہ پر جانا ہے اور اس کا ٹریولنگ ٹائم جو ہے وہ 4 گھنٹے ہے، اور جس جگہ آپ کو پہنچنا ہے وہاں ٹائم کی پابندی ہے، یعنی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر آپ نے چانس مس کر دیا تو آپ کی جاب چلی جائے گی، یا یہ کہ آپ کو ملنے والا کوئی انعام نہیں ملے گا، یا اسی طرح کوئی بہت عزیز چیز آپ سے چھٹ جائے گی، تو آپ رات سے ہی تیاری شروع کر دیتے، اور بعض اوقات صبح کا رسک نہیں لیتے، آپ رات کو ہی سفر کر کے صبح پہنچ کر اس جگہ پر آرام کر لیتے ہیں، اور جس خاص اپائنٹمنٹ پہ آپ کو پہنچنا ہوتا ہے وہاں آپ بالکل ان ٹائم ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب مجھے پہلی دفعہ کینیڈا آنا تھا تو میرے پاس کینیڈا کا ویزا نہیں تھا، اور اس سال میں نے آسٹریلیا کا سفر کیا تھا جو بہت ہی لمبا سفر تھا۔ آسٹریلیا سے واپس آنے کے 1-2 دن کے بعد مجھے یہاں آنا پڑا، تو اس کے لیے پہلے مجھے US جانا تھا، وہ بھی ایک طویل سفر تھا۔ وہاں پہنچنے کے کچھ گھنٹوں کے بعد بفلو کی فلائٹ تھی، وہاں سے مجھے صبح 7 بجے ویزا آفس میں پہنچنا تھا تاکہ میں ویزا لے کر صحیح ٹائم پر کینیڈا پہنچوں، کیونکہ اگلے دن میرا درس تھا اور اس میں سے میں کوئی بھی چیز مس نہیں کر سکتی تھی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں پورے گلوب کا ایک چکر کاٹ لیا، ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک سفر کرنے کے باوجود، ساری تھکاوٹ کے باوجود، ارلی مارننگ ویزا آفس اس لیے پہنچنا ضروری تھا کہ اگلے دن کا لیکچر مس نہ ہو، کیونکہ ایک کمٹمنٹ تھی۔ تو اس کے لیے جیسے رات بھر نیند نہ آئی، کیونکہ فکر تھا کہ کہیں صبح سوتے نہ رہ جائیں۔ تو جو شخص ڈرتا ہے کہ اس سے کوئی اس کا اہم ترین کام چھٹ نہ جائے، تو وہ رات کو سو نہیں سکتا، وہ رات کو ہی کام شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کا امتحان ہوتا ہے تو آپ رات کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں،
ورنہ عام دنوں میں آپ رات کو نہیں جاگ سکتے، لیکن جب ایگزام ہوتا ہے تو پوری رات بھی آپ جاگ لیتے ہیں۔ تو یہی اس بات کا مطلب ہے کہ جو ڈرا اس نے رات کو سفر کیا۔ سفر سے مراد یہ کہ اپنا کام جلدی شروع کر دیا، رات کو ہی شروع کر دیا۔ دوسرے نے کہا خائف وہ نہیں، یعنی ڈرنے والا وہ نہیں جو روئے، کہ صرف رونا خوف کی علامت نہیں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ بچوں میں یہ ہوتا ہے جو ناسمجھ ہوتے ہیں، بلی سے ڈرے، کتے سے ڈرے، یا کسی کی ڈانٹ سے ڈرے، یا کسی نے آنکھیں دکھائی اور ڈرے تو رو پڑے، اور پھر وہ چیخم داڑ مچا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا روب بہت ہوتا ہے، اگر وہ ایک نظر آپ کی طرف دیکھیں تو آپ کی جان نکل جاتی۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ خائف وہ نہیں جو روئے، بلکہ خائف وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اگر انہیں ڈرایا جائے وہ ڈرتے ہیں، اور رونے کے بعد پھر اٹھ کے وہی دوبارہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کام نہیں وہ چھوڑتے جس سے وہ ڈرے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی سمجھ اتنی نہیں۔ لیکن عقل مند کا رونا کیا ہے کہ وہ صرف آنسو سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دیگر اعضاء پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ عمل بدل دیتا ہے۔ خوف کے نتائج یہ ہیں کہ وہ شہوات کو توڑتا ہے، یعنی خواہشات کو ختم کرتا ہے، لذات کو مقدر کرتا ہے، یعنی جن چیزوں میں اس کو مزہ آتا ہے اس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، اور جب یوں ہو تو محبوب گناہ بھی اس کی نگاہ میں مکروہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کی حرام میں دلچسپی نہیں رہتی۔ جو چیزیں حرام ہوتی ہیں خواہ اس کو کتنی بھی عزیز کیوں نہ ہو، وہ ان کے قریب نہیں جاتا۔ جیسے کہ اس آدمی کو شہد برا معلوم ہوگا جسے علم ہو کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو یہی اصل حقیقت ہے علم کے ساتھ ڈرنے کی، کہ علم والے بندے ڈرتے ہیں۔ اگر اس کو دنیاوی مثال سے دیکھیں تو جب آپ کو کسی بھی چیز کا علم ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے تو آپ اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ یہی دراصل علم کی بنا پر ڈرنا ہے۔ مثلا آپ کو پتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے، لہٰذا آپ کا علم کیا کرتا ہے؟ آپ کو آگ میں ہاتھ ڈالنے نہیں دیتا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ہاتھ ڈالیں گے تو آپ جل جائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح صرف قرآن کا ترجمہ یاد کر لینا یا صرف کچھ حدیثیں رٹ لینا یہ علم نہیں ہوتا۔ حقیقی علم کیا ہے اور حقیقی عالم کون ہے، علم والا کون ہے؟ کہ جس کے اندر علم کی وجہ سے خدا کا ایسا خوف آ جائے کہ پھر وہ گناہوں سے رک جائے، غلط کام چھوڑ دے۔ اور اگر کوئی شخص جاننے کے باوجود غلط کام کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی عالم نہیں ہے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ پس اسی طرح خوف سے شہوات جل جاتی ہیں، یعنی مزہ خراب ہو جاتا ہے، اعضاء شائستہ ہو جاتی ہیں، یعنی انسان مہذب ہونے لگتا ہے، دل ذلیل اور مسکین ہو جاتا ہے، یعنی عاجزی آ جاتی ہے اس میں، تکبر یعنی خود کو بڑی چیز سمجھنا، کینہ دوسروں سے، بغض اور حسد ختم ہو جاتے ہیں۔ خوف اور اپنی عاقبت کے خطرات، عاقبت یعنی اپنے انجام، آخرت، دل پر مسلط ہو جائیں، یعنی موت کا خوف انسان کے اوپر ہو تو وہ کسی اور چیز کے لیے فارغ ہی نہیں ہوتا، ہر وقت وہ سوچتا رہتا ہے، اس کا دل پیچھے سے اس کو خبردار کرتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے اس خوف میں کہ ایک دن مرنا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اکثروا ذکر ہاضم اللذات، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کہ انسان جب مرنے کی بات سوچتا ہے تو پھر اسے دنیا کی ساری چیزوں سے اس کی دلچسپی کم ہونے لگتی ہے، اور حقیقی عقل مند وہی ہے کہ جو موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے دنیا کی جو فضول اور زائد زینت ہے اس کو ترک کر دیتا ہے، غیر ضروری کاموں سے باز آ جاتا ہے، پھر وہ ایک فوکسڈ انسان ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب دل کے اوپر خوف مسلط ہوتا ہے تو دل کسی اور چیز کے لیے فارغ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہو کسی بھی چیز سے، مثلاً بعض لوگوں کو انجیکشن لگانے سے ڈر لگتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھے ہیں اور وہ انجیکشن اٹھائے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے اور ابھی وہ آپ کے جسم میں داخل کرنے والا ہے، یا کبھی آپ نے بلڈ دیا ہوگا تو وہ نیڈل جو ہے وہ آپ کے جسم میں جب ڈالتے ہیں تو اس لمحے آپ کو دنیا کی اور کوئی بات یاد نہیں رہتی، صرف اور صرف اس وقت یہی یاد ہوتا ہے کہ ابھی میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔
تو بالکل اسی طرح جو انسان حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور چیز کے لیے فارغ نہیں ہوتا کہ وہ یہ سوچتا رہے کہ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی کی. اس کا شغل مراقبہ، مجاہدہ اور اپنا محاسبہ کرنا ہو جاتا ہے. یعنی اس کی توجہ باہر کے لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈنے کی بجائے اپنی غلطیوں پہ لگ جاتی اور وہ مراقبہ کرتا. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ مراقبہ کا لفظ جو ہے یہ رقبہ سے. رقبہ کا معنی ہوتا ہے واچ کرنا، دیکھنا، انتظار کرنا. تو انسان اپنے اندر جھانکتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اور اس کی نظر اس پہ لگی رہتی کہ کہیں کوئی چیز اس کے اندر خرابی تو نہیں پیدا کر رہی. مجاہدہ بھی کوشش کو کہتے ہیں، شدید کوشش. محاسبہ اپنا حساب کتاب کرنا. تو مراقبہ کیا ہے؟ نگرانی. مجاہدہ کیا ہے؟ اصلاح کی کوشش. محاسبہ کیا ہے؟ اپنی غلطیوں پہ اپنی خود پکڑ. گویا اس کا دل اس آدمی جیسا ہو جاتا ہے جو ایک ظالم درندے کے پنجے میں آ گیا. سوچئے کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کا بازو شیر کے منہ میں ہے تو کیا حال ہوگا. شیر تو دور کی بات ہے، اگر کبھی ہاتھ دروازے میں بھی آ جائے تو پھر کیا عالم ہوتا ہے. وہ نہیں جانتا کہ وہ غافل ہو جائے گا اور یہ بچ جائے گا. یعنی وہ نہیں سوچتا کہ شیر جو ہے وہ یعنی بھول جائے گا اس کو کھانا، یا وہ اس پر غلبہ حاصل کر کے اس کو ہلاک کر دے گا. اس کا شغل صرف اپنا حال ہے. یعنی وہ یہ نہیں سوچے گا اچھا اب شیر کیا کرے گا میرے ساتھ، اچھا اب شیر کیا سوچ رہا ہوگا. یہ سب باتیں اس کے لیے بیکار ہیں. اب اس کی ساری توجہ اپنے اوپر لگ جائے گی. اس کا شغل صرف اپنا حال ہے. وہ خود کو دیکھے گا جس میں مبتلا ہے. تو جتنا خوف طاقتور ہوگا اتنا ہی محاسبہ اور مراقبہ طاقتور ہوگا. انسان اتنا زیادہ اپنے ساتھ سختی کرنے والا ہوگا. اور جتنی اللہ تعالیٰ کے جلال اور صفات کی معرفت ہوگی اور جتنا اپنے نفس کے عیوب اور آئندہ کے احوال اور خطرات کو جانے گا اتنا ہی اس کا خوف ہوگا. یعنی جتنا زیادہ انسان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اسے حساب دینا اور جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اور اللہ کی قدرت اور عظمت کا اس کو اندازہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اسے اپنی غلطیاں نظر آئیں گی. گویا اللہ کا ڈر جو ہے وہ انسان کے اندر وہ روشنی اور وہ بصیرت پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی. وہ غلطیاں، وہ خرابیاں اور وہ خامیاں دکھنے لگتی ہیں، اپنی وہ کوتاہیاں سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ جو خوف کے بغیر ان کو نہیں آتی. خوف کا سب سے کمتر درجہ جس کا اثر اعمال میں ظاہر ہو یہ ہے کہ نواہی سے بچے. نواہی کیا ہے؟ وہ چیزیں جن سے روکا گیا ہے، نہیں کی جمع، جس کے حرام ہونے کا شبہ ہو، اس کو چھوڑنے کا نام ورع ہے. یعنی خوف سے کم نیکسٹ درجہ کیا ہے؟ ورع کا. اور ورع کیا ہے؟ کہ جس چیز کو انسان حرام سمجھتا ہو، حرام ہونے کا شبہ بھی ہو، حرام تو کیا شبہ بھی ہو، اس کو چھوڑ دے. اور اگر اس کے ساتھ تنہائی اور عیش سے روگردانی بھی ہو تو اس کا نام صدق ہے. یعنی انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہ منکرات سے بچنے لگتا ہے، پھر جس چیز پہ شک ہوتا ہے اس کو اسے چھوڑ دیتا ہے. اور پھر اگر انسان اس کے ساتھ سیکلوڈڈ ہو جاتا ہے اور دنیا کی رونقوں سے روگردانی کرتا ہے تو اس کا نام صدق ہے. یعنی اس نے سچ کر دکھایا. اور اس کی بہترین مثال جو ہے صحابہ کرام کے اندر ہے. یعنی اگر صحابہ کرام کو آپ دیکھیں تو وہ صرف نواہی سے بچنے والے نہیں تھے، وہ صرف حرام کو چھوڑنے والے نہیں تھے بلکہ مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑنے والے تھے. اور پھر یہ کہ دنیا کی محبت سے بے نیاز تھے. دنیا میں دل لگانے کی بجائے ان کی توجہ آخرت کی طرف تھی. قرآن پاک میں تھا کہ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے، یعنی انسان اگر حرام میں پڑا ہوا اللہ کی عبادت میں اس کا دل بھلا کہاں سے لگے گا؟ وہ اللہ کے دین کی خاطر کیا کرے گا؟ اور اگر انسان مشکوک چیزوں میں ہے تو اس کے اندر ایک گلٹ ہوگی، اس گلٹ کے ساتھ اس کے اندر اخلاص نہیں پیدا ہو سکتا.
جب انسان ان ساری چیزوں سے الگ ہو جاتا ہے تو ہی اس کے اندر حقیقی معنوں میں سچائی آتی ہے۔ خوف وجہ رحمت بھی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خوف اللہ تعالیٰ کا کوڑا ہے۔ کوڑا کیا ہوتا ہے؟ جس سے مجرموں کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے بندوں کو علم اور عمل کے دوام کی طرف، دوام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کرنا، کنسسٹنسی، ہانکتا ہے، کہ خوف کی وجہ سے انسان پھر اپنے کاموں میں ریگولر ہو جاتا ہے، جیسے نمازوں کی پابندی ہے، یا اسی طرح اور جو بھی انسان نے اپنے اوپر عہد کیے ہوتے ہیں کچھ کام کرنے کے، ان کی پابندی انسان کے اندر آتی ہے تاکہ اس کے ساتھ قرب کا مرتبہ حاصل کر سکیں، یعنی اللہ کے قریب ہو سکیں۔ علماء کے نزدیک خوف کے 3 درجے ہیں: افراط، اعتدال اور تفریط۔ افراط ہوتا ہے کسی چیز کی زیادتی، اعتدال ہوتا ہے درمیانہ روی، اور تفریط ہوتا ہے کمی۔ اور ان میں سے اچھا اعتدال ہے، یعنی خوف میں افراط اور تفریط دونوں ٹھیک نہیں، بلکہ درمیانے درجے کا خوف بہتر ہے۔ اور وہ ایسا ہے جیسے جانور کے لیے کوڑا۔ کبھی آپ نے ٹانگے کی سواری کی ہوگی، گھوڑے پہ بیٹھے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھے گھوڑے ہوتے ہیں ان کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو گھوڑا چلانے والا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہلکی ہلکی ٹیپ کرتا رہتا ہے اور وہ بھاگتا رہتا ہے، کیونکہ جانور کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوڑے سے واقف نہ ہو۔ البتہ مارنے میں مبالغہ بھی اچھا نہیں، یعنی یہ بھی ٹھیک نہیں کہ چابک ہاتھ میں پکڑی ہوئی نہیں، کوڑا ہے ہی نہیں، اور یہ بھی ٹھیک نہیں کہ کوڑا اگر ہاتھ میں پکڑا تو مارتا ہی چلا جائے، بلکہ کیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر اسے کوڑے کا احساس دلاتا رہے، یعنی ہلکا ہلکا اس کی پیٹھ پہ پڑتا رہے تاکہ وہ غافل نہ ہو۔ انسان کے لیے وہ اس طرح ہے کہ کوئی آیت یا کوئی ہولناک بات سنی تو دل میں ڈرا اور وہ رونے لگا، جب وہ سبب غائب ہو گیا تو دل میں پھر غفلت آ گئی، پھر ویسے کے تیسے۔ یہ کم تر خوف ہے اور اس کا نفع قلیل ہے، یعنی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا اس سے۔ یہ تو ایسا ہے کہ کمزور سی لاٹھی کسی طاقتور جانور کو ماری جائے، یعنی ہلکا سا تنکا، جیسے جھاڑو کا تنکا ہوتا ہے نا، وہ اٹھا کے کسی بھینس کو مارا جائے تو اس کو کیا لگے گا، اور اسے معمولی سی تکلیف ہو، اسے پوری طرح اندازہ نہ ہو کہ کیوں تعذیب کی گئی، اسے تو نہیں سمجھ آئے گی کہ کیوں مارا گیا، وہ سمجھے کہ شاید کوئی چیز ایسے ہی گر پڑی ہے۔ قریب قریب یہی حالت عام لوگوں پر غالب ہے، یعنی زیادہ تر میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ اسی حال میں ہی ہے، سوائے عارفین اور علماء کے۔ عارفین، عارف کی جمع ہے پہچاننے والے، معرفت رکھنے والے، اور علماء کے، یعنی وہ علماء اور عارفین جو اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کو جانتے ہیں، ایسی معمولی تنبیہ سے بھی ہوشیار ہو جاتے ہیں، یعنی چھوٹی سی چیز بھی ان پہ بجلی بن کے گرتی ہے، کیونکہ وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ پہلی قسم یعنی خوف کی زیادتی یہ ہے کہ مایوسی اور نا امیدی پیدا ہو جائے اور انسان سب کام کاج چھوڑ دے، پاگل ہو جائے، ذہنی توازن کھو دے، ہوش حواس کھو دے اور کچھ بھی نہ کرے، تو ایسے خوف بیکار ہے۔ اور یہ بھی بری ہے کیونکہ یہ عمل سے روک دیتی ہے اور کبھی انسان کو دیوانگی اور موت تک پہنچا دیتی ہے۔ دراصل ہر وہ چیز جو کسی کام کے لیے مطلوب ہو، اس کا محمود درجہ صرف وہ ہے، محمود یعنی پسندیدہ، پریز وردی درجہ وہ ہے جس سے مقصود حاصل ہو سکے، یعنی مقصد پورا ہو، مطلب پورا ہو، اور جو اس سے کم ہو یا حد سے گزر جائے تو وہ برائی ہے، یعنی نہ اتنا زیادہ ڈر کہ انسان مرنے لگے اور نہ اتنا کم کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے ہلکا سا ہوشیار ہو پھر ویسے کا تیسا ہو جائے۔ دراصل ہر وہ چیز جو کسی کام کے لیے مطلوب ہو، اس کا محمود درجہ صرف وہ ہے جس سے مقصود حاصل ہو سکے، اور جو اس سے کم ہو یا حد سے گزر جائے تو وہ برائی ہے۔ خوف کا فائدہ احتیاط، ورع، پرہیزگاری، مجاہدہ و فکر اور ذکر اور عبادت کی طرف راغب کرنا ہے۔ یعنی کون سا خوف اچھا ہے کہ جس کے بعد انسان محتاط ہو جائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے گرے ہیں تو آئندہ کے لیے آپ وہاں سے محتاط ہو جائیں گے، تو کیا چیز آپ کو محتاط کر رہی ہے؟ گرنے کا ڈر۔ تو کہتے ہیں کہ خوف کا اصل فائدہ کیا کہ انسان میں احتیاط، تقوی، پرہیزگاری، مجاہدہ اور اللہ کی ذات میں اور اس کی آیات میں غور و فکر اور اس کی یاد اور عبادت کی کثرت، یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوں، یہ مطلوب ہے۔ اس کا مقصد وہ تمام اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں،
اور یہ ساری چیزیں زندگی کے سبب سے ہیں، جس میں بدن کی صحت اور عقل کی سلامتی بھی ہو۔ جب ان چیزوں میں خلل پڑے گا تو اصل فائدہ زائل ہو جائے گا۔ یعنی اگر ایسا خوف ہے کہ جو آپ کو اتنا رلا رہا ہے کہ آپ کے منہ سے اللہ کا ذکر ہی نہ نکلے، یا ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ آپ بستر سے نہیں اٹھ سکتے، تو پھر یہ خوف کیسا ہوگا؟ اگر جسم میں خلل آ گیا یا عقل میں خلل آ گیا تو پھر خوف کا فائدہ ختم ہو گیا، بیکار ہو گیا وہ خوف۔ آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کھانا پکاتے ہیں، اگر کم پکتا ہے تو کچا رہ جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیماری ہوتی ہے۔ اگر جل جائے، زیادہ پک جائے تو بھی وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو بہترین کیا ہے؟ درمیانی حالت۔ اگر کہا جائے کہ جو آدمی خوف سے مر جائے اس کے متعلق کیا خیال ہے، تو جواب یہ ہے کہ اس نے اس حالت میں موت سے ایک ایسا مرتبہ پایا کہ اگر اس کے سوا مرتا تو وہ مرتبہ اسے حاصل نہ ہوتا۔ یعنی کہ ایک اچھا مرتبہ ہے کہ اللہ کے ڈر میں فوت ہوا ہے، انجام اچھا ہوا ہے۔ تاہم اگر وہ زندہ رہتا اور معارف و اعلی معاملات کے درجات تک ترقی کرتا تو یہ اس سے بہتر ہوتا۔ یعنی مرنے کی بجائے اگر وہ زندہ رہتا اور عمل کرتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ بہترین سعادت اللہ کی اطاعت میں لمبی عمر پانا ہے۔ ہر وہ چیز جو عمر، عقل اور صحت کو ختم کر دے نقصان اور خسارہ ہے۔ ہر وہ چیز جو عمر، عقل اور صحت کو ختم کر دے اس میں نقصان ہے۔ یعنی ایسا خوف جس سے موت واقع ہو جائے، یا ایسا خوف کہ عقل جاتی رہے، یا ایسا خوف کہ انسان پیرالائز ہو جائے اور کچھ کرنے کے قابل نہ ہو، تو یہ فائدہ مند نہیں۔ خوف کی اقسام معلوم ہونا چاہیے کہ خائف لوگوں کے مختلف مقامات ہیں، یعنی لیولز ہیں، درجے ہیں۔ مثلاً بعض وہ ہیں جن کے دل پر توبہ سے پہلے ہی موت کے آنے کا خوف غالب ہوتا ہے۔ بعض وہ ہیں جن پر نعمتوں کے استدراج کا خوف غالب ہوتا ہے۔ یعنی استدراج کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمت چلی نہ جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو اور پھر اس پر پکڑ نہ ہو۔ یعنی غلط کام کرنے کے باوجود اگر اللہ کی نعمتیں انسان کو مل رہی ہیں تو وہ استدراج کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں کہ پہلے بندے کی رسی دراز کیجئے پھر اچانک پکڑا جائے۔ یا ان کو استقامت سے ہٹ جانے کا خوف ہوتا ہے کہ اگر زیادہ نعمتیں مل گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو ہی بھول جائیں۔ بعض وہ ہیں جن کو برے خاتمے کا خوف ہوتا ہے، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ سابقہ زندگی کا خوف ہو کہ میرے پچھلے گناہ زیادہ ہیں، کیونکہ خاتمہ سابقہ کی شاخ ہے۔ ان انتہا ویسی ہوگی جیسے ابتدا ہوئی، جیسا آغاز ہے جو کر رہے ہیں اسی پہ جا کے رکیں گے، جس راستے پہ آپ چلیں ہیں وہیں پہنچیں گے۔ اور اللہ جسے چاہے بغیر وسیلے کے بلند کرے اور جسے چاہے بغیر وسیلے کے نیچے پھینک دے۔ وہ جو بھی کرے اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ جنتی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور یہ دوزخی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ یعنی یہ حدیث جو ہے مسند احمد میں آئی ہے لیکن حدیث کا درجہ درست نہیں ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو بات درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی کیا کرے۔ خوف کھانے والوں میں سے وہ بھی ہیں جو سکرات موت اور اس کی سختی سے ڈرتے ہیں، یعنی موت کے وقت جو بے ہوشیاں ہوتی ہیں اس سے ان کو ڈر لگتا ہے، یا منکر نکیر کے سوال سے یا عذاب قبر سے ڈرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگوں کو اس چیز کا بہت خوف ہوتا ہے کہ قبر میں اکیلے ہوں گے اور جو فرشتے ہم سے پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دے سکیں گے یا نہیں، یا یہ کہ قبر کے اندر کیا حالت ہوگی، کیڑے ہوں گے، وحشت ہوگی، تنہائی ہوگی، یا جیسے بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ آگ کا بچھونا ہوگا یا سانپ مسلط کیے جائیں گے، تو ایسی چیزوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کی ہیبت اور حساب کی گرفت اور پل صراط پر گزرنے اور دوزخ اور اس کی ہولناکیوں یا جنت کی محرومی یا اللہ تعالیٰ سے حجاب ہو جانے سے ڈرتے ہیں۔ یعنی بعض کو کیا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، بعض لوگ حساب کی گرفت یعنی حساب کی وجہ سے جو پکڑ ہوگی یا سخت حساب ہوگا اس سے ڈرتے ہیں، اور بعض پل صراط پر۔ پل صراط آپ دیکھیے کہ ایک واقعی ڈرنے والی جگہ ہے۔ اگر آپ
تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ رات کا اندھیرا ہے. کسی بھی دن رات کے وقت آپ اپنے آپ کو اس تجربے سے گزاریں. رات کا اندھیرا ہے اور آپ کہیں تنہا چلے جا رہے ہیں، اکیلے ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں، اور چلتے چلتے آگے ایک ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ جہاں آپ کو ایک پل سے گزرنا ہے، ایک برج عبور کرنا ہے، اور وہ اتنا باریک ہے جیسے بال. آپ سوچیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، بال جیسے باریک چیز کے اوپر پاؤں رکھ کر ثابت قدمی کس قدر مشکل چیز ہے. اور پھر یہ کہ اس پل کے اوپر ایسے کانٹے لگے ہوئے ہیں، ایسے آنکڑے لگے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کو، جن کے پاؤں جمے ہوئے بھی ہوں گے، ان کو پکڑ پکڑ کر نیچے پھینکیں گے. اور نیچے کیا ہے؟ جہنم کی کھائی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس اندھیرے میں، تنہائی میں، اس باریک چیز کے اوپر چلنا، اور پھر اس پر بھی راستے میں ایسی چیزوں کا لگا ہونا، ایسے کنڈے ہونا کہ جو پکڑ کے بندے کو نیچے پھینک دیں، اور کوئی مددگار نہ ہو، کوئی ساتھی نہ ہو، کچھ نہ ہو، اور انسان کی روشنی بس اتنی ہو جتنے اس کے عمل ہو. تو اس وقت حال کیا ہوگا؟ اور دوزخ یعنی نیچے جو جہنم کا گڑھا ہے، اور اس کی جو تہ ہے جس میں ایک پتھر جب ڈالا گیا تو 70 سال کے بعد وہ نیچے تہ پہ جا کے پڑا، اور اس کی ہولناکیوں یا جنت کی محرومی. یعنی بعض لوگ پل بھی پار کر جائیں گے لیکن جنت کے اندر نہیں جا سکیں گے، ان پہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. تو اس وقت شرمندگی کی انتہا ہوگی. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا آپ نہیں دکھائیں گے، دیدار نہیں کروائیں گے، تو وہ اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا آپ نہ دکھائے. کیونکہ جنت میں پائی جانے والی ہر لذت سے بڑی لذت ہے کہ جس کے بعد انسان ہر نعمت کو بھول جائے گا. اور خوف کی یہ تمام حالتیں بذات خود ناپسندیدہ ہیں، خوف کے لائق ہیں. اعلیٰ ترین مرتبہ اللہ تعالیٰ سے حجاب کا خوف. اعلیٰ ترین مرتبے کا خوف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حجاب کا خوف. اور یہ عارفین کا خوف ہے، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدر جانتے ہیں. اور جس کا اس سے پہلے ذکر ہوا وہ زاہدوں اور عابدوں کا خوف ہے. یعنی جس کو اللہ سے محبت ہو، جو اللہ کی عظمت پہچانتا ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس بات سے خوفزدہ نہ ہو کہ کہیں میرا کوئی ایسا گناہ، کہیں میرا کوئی ایسا قصور نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ملاقات کا شرف نہ بخشے. اب دیکھیے کہ انسان کا اللہ کی نگاہ میں جو مقام ہے اس کا درجہ بھی خوف کے مطابق ہے. کون اللہ کی نگاہ میں کتنا بلند ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس بات سے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. اب دیکھیے کہ تاریخ میں جتنی بھی شخصیتیں گزری ہیں، یعنی اسلامی تاریخ میں، دنیا میں بھی ان کا مرتبہ اور مقام اور عزت ان کے اللہ کے خوف کے مطابق ہی ہوا. مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے، نماز پڑھتے تھے اور نماز میں جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی اور مشرکین کے بچے اور عورتیں کھڑے ہو کے دیکھنے لگتے. اور یہ ان کے لیے تاریخ میں ایک پہلا نظارہ تھا کہ کوئی شخص سامنے مادی نظر آنے والی چیز سے ڈرنے کی بجائے اللہ کے ڈر سے روتا. پھر اسی طرح حضرت عمر، کس قدر ان کو آخرت کا خوف تھا. باقی صحابہ کرام بھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کو 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. وہ مروان بن حکم کے بیٹے تھے، اور اگرچہ وہ اموی خلافت میں تھے لیکن ان کا جو مقام ہے اور مرتبہ ہے وہ خلفائے راشدین کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. اور ان کی مدت خلافت انتہائی مختصر ہے، صرف 2.5 سال، 2.5 ایئر. لیکن اس کے باوجود ان کے بارے میں کئی ایک کتابیں لکھی ہیں. خود ابن الجوزی، جن کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی عمر بن عبدالعزیز کی سیرت لکھی ہے. اسی طرح عبداللہ بن الحکیم، عبدالرؤف المناوی، احمد زکی، عبدالعزیز، سید الاہل، بے شمار کتابیں مختلف زبانوں میں عمر بن عبدالعزیز پہ لکھی گئی. اور اموی خلفاء میں جتنے بھی خلفاء ہیں ان میں سے واحد یہ خلیفہ ہیں جن کو عباسی بھی ایک متقی اور پارسا خلیفہ کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں. حالانکہ عباسیوں اور امویوں کے درمیان جو چپکلش تھی اور باہم اختلافات تھے وہ سب کو معلوم ہے. شیعہ حضرات کے درمیان بھی ان کا بہت احترام ہے. صرف مسلم نہیں، نان مسلمز کے اندر بھی عمر بن عبدالعزیز کا بہت مقام ہے.
محمد بن معبد ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں شاہ روم کے پاس گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ غم زدہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے حال پوچھا تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کتنا بڑا حادثہ ہو گیا؟ میں نے پوچھا کیا حادثہ؟ کہتے ہیں کہ اس نیک انسان کا انتقال ہو گیا. میں نے پوچھا کہ کون؟ تو شاہ روم نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز. وہ کیا چیز تھی جس نے شاہ روم کے دل میں عمر بن عبدالعزیز کا احترام ڈال دیا؟ وہ احترام تھا جو ان کا اللہ کی نگاہ میں تھا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جب کوئی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو عزت عطا کرتے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں اور پھر وہ زمین پر اتر جاتی. اور اسی طرح یعنی مسلمانوں کے اندر بہت کم ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو اتنی عزت اور اتنی وقت ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو obviously وہ تو ایک پیغمبر ہے اور ان کا درجہ تو مانا ہوا درجہ ہے. خلفائے راشدین بھی آپ کے قرب پانے کی وجہ سے، آپ کے قریب ہونے کی وجہ سے بہت بلند مقام پر ہیں. لیکن عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ اسلامی تاریخ کی ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی مثال پھر نہیں ملتی. ان کے بارے میں عیسائیوں کا خیال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی شخص مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہے. یعنی اتنی زیادہ ان کے دلوں میں ان کا احترام اور اتنی ہیبت اور اتنا درجہ تھا. اور عمر بن عبدالعزیز کے اندر جو سب سے زیادہ غالب خصوصیت تھی وہ خدا کا خوف تھا، اور اس خوف کی وجہ سے ان کے ہر عمل کے اندر احتیاط. ان کی وفات کے اوپر صرف مسلمان نہیں، عیسائی راہب بھی روئے. عمر بن عبدالعزیز کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کی موت کے بعد کچھ لوگ ان کی بیوی کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے اندر کیا ایسی خاص بات تھی، کیوں ان کا اتنا درجہ اور اتنا مقام تھا؟ تو کہنے لگی کہ خدا کی قسم، عمر نماز اور روزے میں تم سے زیادہ نہ تھے، وہ تمہاری طرح کی نماز روزہ کرتے تھے، مگر خدا کی قسم میں نے کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا جو عمر سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور یہ ان کی بیوی کی گواہی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کا خوف ان کے اندر تھا. اور جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ اصل خوف وہ ہے جو انسان کے عمل میں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی خوف انسان کے عمل میں تبدیل نہیں ہوتا تو اس کا فائدہ نہیں.